پاکستان اسپیس ایکٹیویٹیز ریگولیٹری بورڈ نے اسٹار لنک کو NOC جاری کر دیا ہے۔ دوستوں، حال ہی میں پاکستان میں اسٹار لنک کی آمد نے بڑے پیمانے پر جوش و خروش پیدا کیا ہے۔ IT Minister Shahzad Fatma stated that the temporary NOC was issued. ایلون مسک امریکہ میں رہنے والا ایک امیر ترین شخص ہے۔ اس کی مجموعی مالیت 421 بلین امریکی ڈالر ہے۔ وہ ایک کاروباری شخص ہے جو اپنے اہم کرداروں کے لیے جانا جاتا ہے۔ وہ خلائی کمپنی سپیس ایکس اور آٹوموٹیو کمپنی ٹیسلا کا مالک ہے اور ساتھ ہی وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس بھی چلاتا ہے۔ ایلن مسک کی طرف سے پاکستان میں اسٹار لنک انٹرنیٹ سروس، جس کا مقصد دنیا بھر میں کم زمینی مدار والے سیٹلائٹس کے ذریعے تیز رفتار انٹرنیٹ تک رسائی فراہم کرنا ہے۔ اسٹار لنک ایک سیٹلائٹ انٹرنیٹ پروجیکٹ ہے جو سپیس ایکس کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ یہ سپیس ایکس ایک ایرو اسپیس کمپنی ہے جسے ایلون مسک نے قائم کیا تھا۔ اس پروجیکٹ کو دنیا کے غیر محفوظ اور دور دراز علاقوں میں تیز رفتار، کم تاخیر والے انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اسٹار لنک کا اعلان ایلون مسک نے 2015 میں اسپیس ایکس کے طور پر ایک عالمی سیٹلائٹ پر مبنی انٹرنیٹ بنانے کے لیے کیا تھا۔ اس کے بنیادی مقاصد میں ڈیجیٹل تقسیم کو ختم کرنا، دور دراز اور دیہی علاقوں میں انٹرنیٹ فراہم کرنا ہے جہاں روایتی فائبر آپٹکس استعمال کیے جاتے ہیں جو مہنگے اور ناقابل عمل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیریسٹریل براڈ بینڈ کے مقابلے میں اس سے زیادہ انٹرنیٹ کی رفتار فراہم کرنا جو اسٹریمنگ، گیمنگ اور ٹیلی کانفرنسنگ جیسی سرگرمیوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس نے دور دراز اور غیر محفوظ علاقوں میں ڈیجیٹل تقسیم کو ختم کرنے کا وعدہ کیا ہے جو اس پیش رفت رابطے کو بہتر بنانے اور ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبے کو فروغ دینے کا ایک اہم ذریعہ حصہ ہے۔ باہمی تعاون کا یہ جذبہ پاکستان میں تکنیکی ترقی کے ایک نئے دور کا اشارہ ہے۔ اسٹار لنک سپیس ایکس پاکستانی مارکیٹ میں داخلے کے لیے سرگرمی عمل ہے۔ دسمبر 2021 میں اسٹار لنک نے اسے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے طور پر رجسٹر کیا۔ اس کے بعد فروری 2022 میں کمپنی نے بین الاقوامی لائسنس کے لیے درخواست دی۔ ان کوششوں کے باوجود اسٹار لنک نے ابھی تک پاکستان میں کام شروع نہیں کیا۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن نے اشارہ کیا ہے کہ تاخیر کی وجہ اسٹار لنک کی جانب سے پاکستان کے تکنیکی اور ریگولیٹری فریم ورک کی عدم تعمیل ہے۔ مختلف سیٹلائٹس مثلا جیو اسٹیشنری اور نان جیو اسٹیشنری سیٹلائٹس کے نظاموں کے درمیان ممکنہ مداخلت کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن اور اسپیس اینڈ اپر ایٹموسفیئر ریسرچ کمیشن جیسے اسٹیک ہولڈرز کے جائزوں نے تکنیکی مسائل پر روشنی ڈالی ہے جن پر توجہ نہیں دی گئی ہے۔ دسمبر 2023 میں پاکستان نے اپنی قومی خلائی پالیسی کی منظوری دی، جس کے بعد فروری 2024 میں پاکستان اسپیس ایکٹیویٹی رولز کی منظوری دی گئی۔ یہ ضوابط منظوری حاصل کرنے کے لیے سیٹلائٹ آپریٹرز مثلا اسٹار لنک کے لیے ایک فریم ورک قائم کرتے ہیں۔ IT کی وزارت نے اسٹار لنک کو ان ضروریات سے آگاہ کیا ہے اور تمام لو ارتھ آربٹ سیٹلائٹ کمپنیوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ایک ریگولیٹری نظام تیار کیا جا رہا ہے۔ اسٹار لنک کے پاکستان میں داخلے کے لیے کافی توقعات ہیں۔ ایک جامع پالیسی اور ریگولیٹری فریم ورک کی ترقی کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ تمام سیٹلائٹ انٹرنیٹ فراہم کرنے والے پاکستان کے قائم کردہ معیارات کے اندر کام کرے، منصفانہ مسابقت اور قابل اعتماد خدمات کی فراہمی کو فروغ دے۔ ایلون مسک کے سپیس ایکس کے ذریعہ اسٹار لنک کا مقصد عالمی سطح پر دور دراز اور غیر محفوظ علاقوں میں تیز رفتار اور کم تاخیر والا براڈ بینڈ انٹرنیٹ فراہم کرنا ہے۔ پاکستان میں، جہاں جنوری 2024 تک انٹرنیٹ کی رسائی تقریباً 36.5% ہے، وہاں اسٹار لنک کی خدمات ممکنہ طور پر رابطے کو بڑھا سکتی ہے۔ اسٹار لنک سیٹلائٹس لو ارتھ آربٹ سیٹلائٹ ہیں جو 340 کلومیٹر اور 1200 کلومیٹر کے درمیان اونچائی پر گردش کرتے ہیں۔ یہ کم اونچائی جیو اسٹیشنری سیٹلائٹس کے مقابلے میں تاخیر کو نمایاں طور پر کم کرتی ہے جو تقریباً 36,000 کلومیٹر کے مدار میں گردش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بجلی کے لیے سولر پینلز، مداری ایڈجسٹمنٹ کے لیے آئن تھرسٹرس اور مؤثر ڈیٹا کی ترسیل کے لیے سرنی اینٹینا استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان سیٹلائٹس کو زمینی اسٹیشنوں کے ساتھ اور لیزر لنکس کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسٹار لنک تعینات کیسے کیے جاتے ہیں۔ اسٹار لنک تعینات کرنے کے لیے فالکون 9 راکٹس کو سیٹلائٹس کے بیچ لانچ کیا جاتا ہے۔ اکثر فی لانچ 60 سیٹلائٹس تک تعینات کیے جاتے ہیں۔ 2025 کے اول تک اسٹار لنک نے ہزاروں سیٹلائٹس لانچ کیے ہیں جو اسے مدار میں سب سے بڑا سیٹلائٹ برج بنا رہا ہے۔ دسیوں ہزار سیٹلائٹس جس سے ایک مضبوط عالمی کاوریج نیٹ ورک بنا گیا ہے۔ اس پیمانے کو حاصل کرنے کے لیے سپیس ایکس نے ریگولیٹری منظوری حاصل کی ہے
और वो बैन-अल-अक़वामी खलाई एजेंसियों के साथ काम कर रहा है। स्टार लिंक अफराद, घरानों और कारोबारों को इंटरनेट तक रसाई फराहम करता है। इब्तिदाई तौर पर सर्विस ने शुमाली अमेरिका के देही और दूर दराज इलाकों को निशाना बनाया, लेकिन इसके बाद आलमी सतह पर इसका दायरा वसी हो गया है। स्टार लिंक ने जहाज़ों और हवाई जहाज़ों के लिए खिदमात तैयार की हैं, जो मुसाफिरों और अमले के लिए तेज़ रफ्तार इंटरनेट फराहम करती है। इंटरनेट कनेक्टिविटी को तेज़ी से बहाल करने के लिए सर्विस को आफतज़दा इलाकों और जंगी इलाकों जैसे यूक्रेन 2022 के तनाज़े में तैनात किया गया है। सार्फिन सैटेलाइट नेटवर्क से जुड़ने के लिए स्टार लिंक डिशेस का इस्तेमाल करते हैं। ये टर्मिनल्स खुद को बेहतरीन सैटेलाइट के मुताबिक ढाल लेते हैं और खुद आसान तनसीब के लिए डिज़ाइन कर लेते हैं। टर्मिनल्स को वक्त के साथ साथ अपडेट किया गया है ताकि इस्तेहकाम, रफ्तार और इस्तेमाल में आसानी को बेहतर बनाया जा सके। ज़मीनी सैटेलाइट और आलमी इंटरनेट रीढ़ की हड्डी के दरमियान डेटा को रूट करने के लिए गेटवे के तौर पर काम करते हैं। वक्त गुजरने के साथ सैटेलाइट से सैटेलाइट लेजर कम्युनिकेशन के मुतारफ होने की वजह से नेटवर्क ज़मीनी स्टेशनों से तेज़ी से आज़ाद होता जा रहा है। स्टार लिंक 50 से ज़्यादा ममालिक में काम कर रहा है और 2024 के आखिर तक इसके 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इसकी रफ्तार के लिए सर्विस 50 Mbps से लेकर 250 Mbps तक की रफ्तार पेश करती है। ये इलाके और नेटवर्क की भीड़ पर मुनहसिर है। अगरचे हार्डवेयर की लागत तकरीबन $500 डिश के लिए अहम है, लेकिन माहाना सब्सक्रिप्शन फीस तकरीबन $110 है, जो बहुत से खतों में ज़मीनी इंटरनेट के इख्तियारात के साथ मुसाबकत है। स्टार लिंक को कई चैलेंजेस का सामना है, जिसमें मकामी मलबा एक अहम चैलेंज है। सैटेलाइट्स की बड़ी तादाद खलाई मलबे के बारे में खदशात पैदा करती है। इसके अलावा रेगुलेटरी मसाइल, जिनमें मुख्तलिफ ममालिक से उनकी मंजूरी हासिल करना इंतहाई पेचीदा है। फल्कियाती मुदाखलत, जिसमें माहिरीन फल्कियात ने मुशाहदात में खलल डालने वाले स्टारलिंक सैटेलाइट्स की चमक के बारे में खदशात का इजहार किया है। स्टारलिंक दूसरे इंटरनेट जैसे अमेज़न और वन वेब के साथ मुकाबला करता है। स्टारलिंक अपनी खिदमात को उन इलाकों तक फैलाने का इरादा रखता है जहां फी अलहाल कवरेज महदूद है। स्टारलिंक सैटेलाइट की नई नस्लों में बेहतर सलाहियतें शामिल हैं, जैसे लेजर लिंक्स के जरिए इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जैसे जैसे पैदावारी पैमाने और अखराजात कम होते हैं, स्टारलिंक का मकसद अपनी सर्विस को मजीद सस्ती और काबिल रसाई बनाना है। स्टारलिंक आलमी इंटरनेट तक रसाई में इनकलाब लाने की एक अहम कोशिश की नुमाइंदगी करता है। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में स्पेस एक्स की महारत से फायदा उठाते हुए प्रोजेक्ट दूर दराज के इलाकों में राते को नुमाया तौर पर मुतासिर करने और खलाई तहकीक के लिए इंसानियत की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए खातिर खा आमदनी पैदा करने के रास्ते पर है। ताहम इसकी कामयाबी का इन्हिसार तकनीकी, रेगुलेटरी और चैलेंजों पर काबू पाने पर होगा। Are you looking for expert graphic designer, video editor, or SEO blogs on Fiverr and Upwork? So for contact, immediately click on the link given in the description now.